جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقال في مقام الآخر إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو آسمان سے نازل کیا گیا ہے، من جانب اللہ۔ اس کے تمام فرائض، واجبات اور تمام احکامات، چاہے وہ مسائل کے روح سے ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملات سے متعلق ہو، من جانب اللہ آسمان سے نازل کیے گئے۔ اس کا تعلق دنیا کے کسی آدمی سے، ہوشیار آدمی سے، یا جو منظم طریقے سے ملک کا یا دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کے ایک ایک احکامات من جانب اللہ نازل کیے گئے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، سینکڑوں ہزاروں مذاہب ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی اچھی تعداد میں ہیں، مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر جگہ، ہر طرف اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اور اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب کہیں نہ کہیں آ کر اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور کسی ایسے مسئلے پر جو بہت ضروری ہے اس کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی شخص کا بنایا ہوا مذہب ہے، گھڑا ہوا مذہب ہے۔ کیسے تشکیل دیا گیا؟ چند لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارے جو بڑے تھے، آبا و اجداد تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے جو اچھے اچھے کام کیے، انہوں نے جو اچھی باتیں کی، ان کے اچھے افعال اور اقوال کو جمع کیا، ان کے طریقوں کو جمع کیا، ایک جگہ لا کر اس کو جمع کر کے اس کو ایک دین کا نام دے دیا، ایک مذہب کا نام دے دیا۔ بس ان کے آبا و اجداد اور ان کے بزرگان یہ کام کیا کرتے تھے، اس کو ایک دین کا نام دے کر اس پر عمل پیرا ہو گئے، اور اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے۔ کہیں پر شہری اعتبار سے ہے، کہیں پر ملکی اعتبار سے، اور کچھ مذاہب ایسے ہیں جو دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مگر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسائل پر آ کر اٹک جاتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والے کی مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ کس جگہ، کس مسئلے میں آپ کو کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو امت محمدیہ کے لیے پسند فرمایا اور چن لیا، منتخب کر لیا، اور فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام۔ اب سن لو، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول مذہب ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اس اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی مذہب کی چاہت کرے گا یا کسی مذہب پر عمل پیرا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن مردود ہوگا، وہ بھی مردود ہوگا، اور اس کا وہ مذہب بھی، اس کا وہ دین بھی جس پر وہ عمل کرتا تھا
وہ بھی مردود ہوگا، رد کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کل قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والے میں سے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر جگہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، کر رہا ہے، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ گھریلو اعتبار سے بھائیوں کے حقوق ہو، ایسے تو جو دیگر فرائض اور واجبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکامات کو، دوسری بات یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں دیگر مذاہب کے جو احکامات ہیں اس سے ہٹ کر معتدل ہے، متوازن ہے، اس پر عمل کر کے اس کا ماننے والا کوئی بھی مشکلات میں نہیں پڑتا۔ اس کے جو فرائض ہیں وہ اتنے مشکل بھی نہیں رکھے گئے ہیں کہ آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں اس میں جو احکامات ہیں، کہیں کہیں انسان کو اپنی جان دینی پڑتی ہے، کہیں پر اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا پڑتا ہے، اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث بننا پڑتا ہے، دوسرے کے لیے بھی۔ مگر اللہ نے جو احکامات ہمارے لیے بنائے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ 5 فرائض ہے، اقرار کرنا اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، نماز پڑھنا کوئی پریشانی والا عمل ہے نہیں۔ آپ نے کبھی سنا کوئی نماز پڑھ کر گھر پر گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر دکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو یہ بیماری لگ گئی، وہ بیماری لگ گئی، یا نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ کسی مشقت میں پڑ گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسان عمل دیا۔ اگر کھڑے ہو کر بزرگ ہو گئے، زیادہ عمر ہو گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، ضعف طاری ہو گئے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پا رہے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ پا رہے، لیٹ کر پڑھیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے، فجر سے سحر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان بآسانی اس میں بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، اس میں کوئی تکلیف کا باعث آدمی کے لیے یہ حکم نہیں بن رہا ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بھی حکم ملا ہے، اگر نہیں رکھ پاتے، بہت زیادہ کمزوری آ گئی، کفارہ ادا کرو، روزہ نہیں رکھ سکتے، اجازت ہے۔ حج کو فرض قرار دیا ہے مسلمانوں کا۔ اب جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، تم صاحب استطاعت نہیں ہو، تو تم پر حج واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے۔ اور دیگر جو احکامات ہیں شرعی معاملات میں مسائل کے اعتبار سے، وہ بھی اتنے گراں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعتدال پسند کیا ہے، ہم لوگوں کو، ہماری شریعت کو معتدل بنایا ہے، اس کے ہر احکامات کو معتدل بنایا ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا، اور اسلام کے احکامات کو ایسے طور پر پیش کیا کہ وہ ہر جگہ، ہر طور پر، ہر طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے، گھر والوں کے کیا حقوق ہو، ماں باپ کے کیا حقوق ہو، بہن اور بھائیوں کے کیا حقوق ہو۔ آپ نے اگر ان کے حقوق کی، آپ نے اگر حق تلفی کی تو پھر اس کے بارے میں وعیدوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں کہ آپ کے سامنے دائیں بائیں جو رہتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ حق ہے، اگر آپ نے کچھ کھانا بنایا ہے، آپ نے سالن بنایا ہے، اس میں پانی زیادہ کر کے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا کریں، تاکہ آپ کے گھر کے اچھے کھانے کی خوشبو ان کے گھروں تک پہنچ جائے، تو وہ احساس کمتری میں نہ مبتلا ہو، ان کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حقوق پڑوسیوں کے گنائے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہونے لگا کہیں ان کو وراثت میں بھی شامل نہ کر لیا جائے۔ پھر اجنبیوں کے، مسافروں کے حقوق بتلائے ہیں۔
ایسے لوگوں کے حقوق جن کو ہم جانتے بھی نہیں، جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں، ہم نے پہلی بار ان کو دیکھا ہے، مگر اللہ کے نبی نے ان کے حقوق بھی گنوائے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اگر اس کو چھت نہیں مل رہی ہے، شہر میں نیا ہے، کسی کام سے آیا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، تو آپ ان کے رہنے کا، ان کے ٹھہرنے کا، ان کے کھانے اور پینے کا بندوبست کرو۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے جانے کے لیے اپنے شہر، تو آپ ان کے لیے روپیہ اور پیسہ مہیا کرو۔ اسی لیے مسافر کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، اپنے شہر میں بہت مالدار ہے، مگر آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا کہ وہ لوٹ سکے اپنے شہر، تو آپ اپنے زکوٰۃ کے روپیوں سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق اسلام میں گنائے گئے ہیں اور آپ کو ان حقوق کو ادا کرنا ہے، ورنہ آپ کامل مسلمان نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ راستے کے حقوق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ حقوق دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور وہ دیگر اعمال جو ہم اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا پیسہ لے لیا واپس لوٹانا، بھائیوں کو ان کے حقوق دینا، بہنوں کو ان کے حقوق دینا، ماں باپ انتقال کر گئے وراثت میں ان کو ان کا پورا حق دینا، اور دیگر جو حقوق ہے جو بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنے وجود سے ہر ایک کو محفوظ رکھنا، یہ بندوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ اگر ہم نے کوتاہی کی، زندگی بھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان میں کوتاہیاں ہم سے ہوئی، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کے حقوق میں اگر ہم نے حق تلفی کی، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے جا میں نے سب معاف کر دیا، ایسے ہی بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا، کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق ہم پر باقی رہ گئے ہیں، ہم نے بندوں کی حق تلفی کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ از خود معاف نہ کر دے۔ کسی کو ہم نے تکلیف دے دی، کسی کا پیسہ کھا گئے، بہنوں کے حقوق میں حقوق کو ادا نہیں کیا، بھائیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، پیسہ مار لیا وراثت میں سے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، پڑوسی ہم سے ڈرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی۔ کسی بھی اعتبار سے اگر بندوں کے حقوق کو ہم نے مارا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کرے۔ اور کیسے معافی ہوگی کل قیامت کے دن؟ اس کا سارا گناہ اس پر لاد دیا جائے گا اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے پہلے تو ہماری نیکیاں اس کو دینی ہوں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ہم پر لاد دے گا۔ حقوق العباد کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بندے جن کو ہم نے تکلیف دی ہے اور جن کا حق مارا ہے، وہ بندے ہم کو خود معاف نہ کر دیں۔ تو راستے کے بھی حق اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، راستے کے حقوق بھی گنائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم راستے پر ہمیں اگر کوئی کام ہو، راستے پر ہم کس طریقے سے چلے اور کس طریقے سے اپنے کردار سے، اپنے وجود سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے کہ راستے پر کھڑے نہ رہنا، راستے پر مت بیٹھنا، وہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں، لین دین کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، دین کی اشاعت کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو سڑک پر اور روڈ پر اور گلیوں میں کھڑے رہنا پڑتا ہے، کنارے کھڑے رہنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا،
اس صورت میں پھر تم کو راستوں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، راستوں کے حقوق کو ادا کیجیے۔ اب صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی وما حق الطریق، راستے کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غض البصر وکف الاذی ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ 5 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں گنائے، اور بقیہ حقوق دوسری احادیث میں ذکر فرمائے ہیں کہ راستوں کے کیا حقوق ہیں، اور اس کو ادا کیے بغیر ہمارا راستوں سے گزرنا یا کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہم کو کرنا پڑتے ہیں بیچ راستے پر یا راستے کے کنارے کھڑے ہو کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کیا مطلب؟ پہلا تو یہ کہ اس کی ٹو میں نہ پڑو، اس کی جاسوسی مت کرو، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بد نظری مت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، راستے سے گزرنے والوں کو بھی اور راستے سے گزرنے والیوں کو بھی اپنی نگاہ سے محفوظ رکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، وہ دوسرے حق میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اگر تمہیں راستے میں کوئی کام پڑ جائے، ایسا ضروری عمل پڑ جائے کہ تمہارا راستے میں کھڑے رہنا ضروری امر بن چکا ہے، تو تم کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہوگی، کسی کی ٹو میں بھی نہ پڑنا ہوگا، اور کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ اٹھنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ آج نوجوانوں کا بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ سڑکوں پر کھڑے رہ کر، نکڑوں پر کھڑے رہ کر، چوک چوراہوں پر کھڑے رہ کر، لڑکیوں کی اسکول کی چھٹی کے وقت ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے رہ کر بد نظریاں کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ جس قوم کو غض البصر کا حکم ملا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو، وہی قوم اب بدمعاشی پر اتر آئی۔ کسی کی بہن گزر رہی ہے، کسی کی بیویاں گزر رہی ہے، کسی کی بیوی گزر رہی ہے، کسی کی بیٹی گزر رہی ہے، اور سڑکوں پر کھڑے ہو کر آج کے نوجوان ان کو ہر طریقے سے ستا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کی عین چھٹی کے وقت نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، کسی بھی اسکول کے سامنے آپ جا کر دیکھ لو، جو لڑکیوں کی اسکول ہو یا کالج ہو، اور کھڑے رہ کر ایسا نامناسب عمل کرتے ہیں کہ گزرنے والوں کو شرم آتی ہے۔ اور یہ حرکتیں کرنے والے کوئی دیگر مذہب کے نہیں ہیں، وہی سلمان، سلطان، عرفان، نام سب کا مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں، اسلامی نام ہے، اور یہ غیر مناسب حرکت ہے جو جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے۔ کتنی ہی گھر کی بچیاں اور لڑکیاں جھجکتی ہیں اسکول جانے کے لیے، گھروں پر شکایت کرتی ہیں، ان کے گھر سے اسکول کے درمیان 2-3 چوراہے پڑتے ہیں، ہر چوراہوں پر نوجوان کھڑے ہو کر غیر مناسب حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ اس لیے جھجکتی ہے کہ ان کو یہ 3-4 چوراہوں سے اس غیر مناسب حرکتوں کا شکار ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ کتنی لڑکیوں نے اس وجہ سے اسکولیں چھوڑ دی، کتنے لوگ، کتنی لیڈیز جن کے گھر بچے نہیں ہیں، جن کے شوہر باہر کسی کام کے لیے جاتے ہیں، اب ان کو سبزیاں ترکاریاں لانی ہو، کچھ گھر کے سامان لانے ہو، تو وہ جھجکتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم بازار جائیں اور باحفاظت ہم گھر پر واپس آ جائیں۔ سڑکوں پر کھڑی ہوئی نظریں ان کو تکتی رہتی ہیں۔ آج نوجوانوں میں یہ بیماریاں بہت عام ہو گئی، کھڑے رہ کر فلمی موشن میں فلم دیکھ کر کالے ہو، پیلے ہو، آڑے ہو، ترچھے ہو، کیسے بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اپنے آپ کو فلم دیکھ کر اسی ہیرو کی طرح سمجھنے لگتے ہیں، اور ہر ایک کا ایک آئیڈیل بن چکا ہوتا ہے، میرا فلاں ہیرو ہے، میرا فلاں ہیرو ہے۔
اب اس کی اسٹائل چاہے وہ شریعت میں ناجائز ہی کیوں نہ ہو، مکمل طور پر اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بال ایسے نامناسب بال رکھتے ہیں جن کو دیکھ کر گھن آتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہیرو دکھ رہے ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہم کو ہیرو بولیں گے، ہینڈسم بولیں گے۔ دو طرف سے بال کٹا لیا، بیچ میں سے اچکا لیا، اوپر کر لیا، جس طریقے سے خنزیر کا بال ہوتا ہے، پگ کٹنگ، سور کٹنگ۔ اب لوگوں میں ایسے پھر رہے ہیں جیسے لوگ بہت تعریف کریں، الگ الگ طریقے سے بال کو ناجائز طریقے سے کٹوا لیا اور لوگوں کے درمیان گھوم رہے پھر رہے، اور یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ کانوں میں بالیاں ڈال لی، عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی۔ کانوں میں بالیوں کا رواج بھی آج بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اس میں نوجوان نسل زیادہ ملوث ہے۔ کانوں میں بالیاں ڈال کر اور غیر مناسب طور پر اپنے بال رکھ کر اور الگ الگ کلرز مار کر۔ پہلے تو لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہرا اور بلو کلر کا لوگ بال بھی رکھیں گے، الگ الگ طور پر بال کو رکھ کر۔ اور یہ کس کا دیکھتے ہیں؟ کوئی مسلمان ایکٹر کا نہیں، غیر مسلم ایکٹروں کا، جنہوں نے اسلام کو برا جانا ہے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اس کے نبی کا انکار کیا ہے، ان لوگوں کی یہ کاپی کرتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ جن کی کاپی کریں گے تو ان کی صفات ان کے اندر نہیں آئے گی؟ یہ اگر سور کٹیے رکھتے ہیں، خنزیر کی طرح بال رکھتے ہیں، تو آپ بتاؤ سور کی صفت ان کے اندر نہیں آئے؟ یہ اگر کتوں کی طرح بال رکھتے ہیں تو کتوں کی صفت۔ قاری الطاف صاحب نے ایک بیان میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جن کی طرح بننے کی کوشش کرو گے، اللہ ان کی صفت تمہارے اندر ڈال دے گا۔ آپ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی طرح بننے کی کوشش کرو گے تو دھیرے دھیرے اللہ ان کی صفات ڈالے گا۔ آپ ایکٹروں کی اور گندے لوگوں کی کاپی کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ ان کی صفت ڈال دے گا۔ آپ جانوروں کی کاپی کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ ان کی صفت ڈال دے گا۔ آج کتوں کی طرح پیش آتے ہیں، خنزیر جس کے اندر شہوت ہے، جو اپنی نسل کا خیال نہیں رکھتا، اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں میں صفات آ رہی۔ غض البصر، پہلا راستے کا حق بیان کیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ہر ایک کو اپنے کردار سے، اپنے وجود سے، اپنی نظر سے محفوظ رکھنا ہے۔ غض البصر۔ تو آج نوجوانوں میں یہ جو اسٹائل کا، فلمی اسٹائل کا اور فلمی موشن کا جذبہ جاگ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا حق بیان فرمایا کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، یہ حق ہے۔ ہم کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور کوئی تکلیف دہ چیز ہم کو نظر آ گئی، ہڈی کا ٹکڑا پڑا ہے، کانچ کا ٹکڑا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اور ہم کو پتا ہے اس راستے سے ٹو ویلر گزرتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے ٹائر کے نیچے اگر پتھر آ جائے، یا تو وہ ٹائر کو پنچر کر دیتا ہے، یا اڑ کر اس طریقے سے جاتا ہے کہ اگر کسی پر وہ لگ جائے جا کر تو وہ زخمی ہو جائے، یا کسی بھی طریقے کی ایسی چیزیں پڑی ہو جو لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہی ہو، کانٹا پڑا ہو، تو آپ وہ ہٹا دیں۔ یہ راستے کا حق ہے۔ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں، اس راستے کو آپ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو یہ حق ہے کہ آپ ان تکلیف دہ اشیاء جن پر آپ کی نظر پڑ رہی ہے ان کو ہٹا دیں، کنارے کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ اس راستے کو تو استعمال کر رہے ہیں مگر آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ پہلے صحابہ کرام کے اندر اللہ کے نبی نے اس طریقے سے اخلاص کو اور اخلاق کو کوڑ کوڑ کر بھر دیا تھا کہ پہلے کے اس وقت غیر مسلم یہودی عیسائی ہوتے تھے، وہ کسی راستے سے گزرتے تھے، اگر ان کو اس راستے پر کوئی کانٹے دار درخت یا کچھ تکلیف دہ اشیاء نظر آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے شاید اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے۔ اگر ہوتا تو یہ چیز یہاں نہیں پڑی ہوتی، کیونکہ ان کے نبی نے ان کو حکم دیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ فرمایا اماطۃ الاذی من طریق صدقہ،
راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ صرف صدقہ یہ نہیں ہے کسی کو ہم روپیہ دے دے، مال و دولت دے دے، کسی کو پیسہ دے دے۔ صدقہ یہ بھی ہے کہ راستے سے آپ گزر رہے ہو، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، آپ نے وہ ہٹا دیا، آپ نے صدقہ کر دیا۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرما رہے کہ جنت میں ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں، اتنا خوش ہے وہ جنت میں ہونے کی وجہ سے، پلانٹیاں مار رہا ہے، خوش ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی کیوں؟ ایسا اس کا کون سا عمل تھا، کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں یہ درجہ دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ایسی کوئی نیکیاں نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ درجہ دیا جاتا، لیکن وہ شخص ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا جس کے کنارے کانٹے دار درخت اگا ہوا تھا، جو تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیشہ میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں اور لوگوں کا بھی گزر ہوتا ہے، اور یہ کانٹے دار درخت لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، کیوں نہ اس کو کاٹ دوں تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہے۔ اس نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ سوچو، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ راستے کا دوسرا حق ہے۔ اب ایک بات یہ کہ راستے سے ہم تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں نہیں، اور دوسرا یہ کہ خود راستے میں کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنے، تو اگر اللہ تعالیٰ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے پر ہم کو جنت عطا کر سکتا ہے، تو خود کسی کا تکلیف کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، ہماری نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے اعمال کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ آج اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ راستے کا دوسرا حق ہے۔ آج مکان لے لیے، مکان تو ہے 12-25 کا، آگے پورا چھید لیا۔ اب روڈ اگر 40 فٹ کی ہے، ادھر والے نے 10 فٹ چھیکا، ادھر والے نے 10 فٹ چھیکا، 20 فٹ کی روڈ بچ گئی۔ ٹھیلے والے نے اپنی گاڑی لگا دی، سامنے بھی ایک لگا دی، 5-5 فٹ انہوں نے لے لیے، 10 فٹ کی سڑک بچ گئی۔ اب وہ 10 فٹ کی بچی ہے، اس پر گاڑیاں چلانے والے اس بے ترتیبی سے چلا رہے ہیں، رکشہ چلانے والے اس بے ترتیبی سے چلا رہے ہیں کہ سامنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں نے شروع میں حقوق العباد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا حق ہے جو بندہ اگر معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے۔ کوئی زندگی بھر شراب پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، کل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحم الرحیمین اس کو کہہ دے جا بغیر حساب کتاب کے تجھ کو جنت میں ڈال دیا، مگر ایک بندے کا بھی حق اس پر باقی رہ گیا، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کو تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کرے۔ اب راستے میں کسی کو بھی ہم تیز گاڑی چلا رہے ہیں یا بہت سلو چلا رہے ہیں، تکبر دونوں طریقے کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لو، کسی نے بلٹ لے لی، 10 کی اسپیڈ میں چلا رہے شان سے کہ پیچھے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہٹے تو میں آگے گزروں، اور کوئی بہت تیزی سے چلا رہا ہے کہ اس کے سامنے جو آیا وہ ختم، یا یہ کسی نہ کسی جگہ جا کر ٹکرا جائے۔ شروع میں جو آیت قرآن کی پڑھی تھی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اللہ کے نیک بندے جو اصل بندے ہیں وہ زمین پر اس طریقے سے چلتے ہیں کہ ان کی رفتار بہت زیادہ نہ آہستہ ہوتی ہے نہ بہت زیادہ تیز، نہ ہرن کی چال چلتے ہیں نہ گدھے کی چال چلتے ہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، کسی کی تکلیف کا وہ ذریعہ نہ بنے۔ تو ہم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ، اب اگر ہم نے کسی کو سڑک پر تکلیف دے دی اور وہ چلا گیا، اس کو تو ہم پہچانتے بھی نہیں، بعد میں ہم معافی مانگنا چاہیں تو اس کو ڈھونڈیں گے کہاں، اپنا حق معاف کروانا چاہیں تو اس کو ڈھونڈیں گے کہاں؟ ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں سڑک پر اتی کرمن کے ذریعے، تو ہم وہ جتنے لوگ گزر رہے ہیں تکلیف کی وجہ سے، ہم ان کو کہاں ڈھونڈ کر معافیاں مانگیں؟
اس لیے دوسرا حق ہے راستے کا کف الاذا، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اور خود بھی نہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ تیسرا حق بیان فرمایا رد السلام، سلام کرو سلام کا جواب دو، کوئی گزر رہا ہے سلام کیا اس کو سلام کا جواب دے، یہ راستے کا حق ہے۔ چوتھا حق بیان فرمایا امر بالمعروف، کسی کو نیکی کا حکم دینا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے سڑک پر گلی کوچوں میں کھڑا رہ کر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو آپ ٹوکے، اس کو نیکی کا حکم دے، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنکر، اس کو برائی سے روکے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو جو شریعت میں جائز نہیں، یا برائی میں مبتلا ہو تو اس کو اس برائی سے روکنا، یا کم از کم اس کو کہہ دینا کہ بھائی آپ یہ جو عمل کر رہی ہے درست نہیں ہے، آپ پر حق ہے، آپ راستے میں کھڑے ہو، آپ اس کو روکو۔ اور دیگر حدیث میں اللہ کے نبی نے دوسرے حقوق گنائے ہیں کہ راستے پر آپ کھڑے رہو تو کوئی آپ کو ایسا شخص جو کمزور ہے وہ جٹا رہا ہے آپ اس کی مدد کرو۔ عورتوں کو حکم ملا ہے راستے پر بہت زیادہ تیز خوشبو لگا کر نہ چلو، آپ کے پائل کی جھنکار اتنی تیز نہ ہو کہ سڑکوں پر کھڑے ہوئے بھیڑیا آپ کو تکنے لگے۔ پہلا حق جو میں نے نوجوانوں کا بیان کیا تھا اس میں نوجوان تو ٹالتے ہی ہیں، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کوئی آئے اور ہم ان کو دیکھتے دیکھتے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ لیکن عورتیں اور لڑکیاں بھی آج اتنی فیشن زدہ ہو چکی ہے، اتنی بے پردگی میں رہنے لگی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی نظر ادھر اٹھ کر جاتی ہے۔ راستے کے حقوق میں فرمایا عورتیں تیز خوشبو نہ لگائے، بہت جھن جھن والے کپڑے نہ پہنے کہ لوگ متوجہ نہیں بھی ہیں تو آپ کی طرف دیکھنے لگے، آپ کی طرف متوجہ ہو۔ آج یہ المیہ ہے سب سے بڑا، یا تو نوجوان اپنے برے اعمال کے ذریعے ان کو ستاتے ہیں، یا خود بچیاں اور بیٹیاں خود اپنی طرف ان کو راغب کرتی ہیں، خود بھی گناہوں میں ملوث ہوتی ہے، دوسروں کو بھی۔ کتنے فیشن، برقعے کا حکم ملا، پردے کا حکم ملا، اور برقع سب سے بہترین چیز ہے عورتوں کے پردے کے لیے۔ اب برقع اس طریقے سے پہن لیا کہ اور لوگوں کی نظریں ادھر اٹھنے لگی۔ اب برقعے میں تو اس کی خوبصورتی اور بدصورتی نظر نہیں آتی، لوگ مکمل طور پر گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں کے نوجوان بہت ہوشیار ہیں، اگر وہ سمجھ گئے اس برقعے میں اچھا ہے، جو بھی ہے اچھا ہے، تو صرف تکیں گے نہیں، کھڑے رہے گا، پیچھے پیچھے جائیں گے اور پورا گھر تک اس کو چھوڑ کر آئیں گے۔ تو آج کی تقریر کا عنوان تھا راستے کے حقوق اور آداب اور اتی کرمن، تو ہم کو ان حقوق کو ادا کرنا ہے، تب ہی راستے پر کھڑے ہونا یا راستے پر بیٹھنا یا کوئی عمل کرنا یا لین دین کا کوئی معاملہ کرنا یا دین کی تشہیر کرنا، ہمارے دین کی تشہیر بھی کی جائے، وہ حد میں کی جائے، ایسا نہیں بیچ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بلا لیے جس سڑک پر، کنارے کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ کے اوپر ایسا وقت آ رہا ہے، ایسا موقع پڑ رہا ہے کہ آپ کو بہت ضروری ہے یہ سب کرنا، تو آپ پھر ان حقوق کو ادا کریں جو بتلائے گئے ہیں، کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے بلکہ تکلیفوں کو ہٹانے والے بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا مسلمان ہوا ہے، صحیح مسلمان ہوا ہے، کامل مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں فرمایا دوسرے مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، ہاتھ اور زبان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ لڑائی اور جھگڑوں میں سب سے زیادہ ہمارا ہاتھ اور ہماری زبان چلتی ہے، تو ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ہمارے وجود سے، ہمارے کردار سے پڑوسی بھی اور اجنبی اور مسافر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو ہی ہم کامل مسلمان ہیں اور ہم اسلام کا حق ادا کر رہے ہیں اور راستے کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے دیگر فرائض، نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ لوگوں کے بھی حقوق کو ادا کرنے والا بنائے اور مکمل دین کی پاسداری کرنے والا بنائے۔